اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 17۔ اس صفحے میں 7 آیتیں ہیں اور ان 7 آیات میں تقریباً وہی سلسلہ جاری ہے یہودیوں کی گفتگو کا، لیکن ابتدائی جو آیات ہیں وہ یہاں مومنین کے سے گویا مخاطب ہے، مومنین سے خطاب ہے کہ ہم جب بھی کسی آیت کو نسخ کرتے ہیں تو ہم یا اس کے جیسی دوسری آیت لے کے آتے ہیں یا اس سے بہتر نشانی لے کے آتے ہیں۔ آیت سے مراد یہاں پر بہت ساری چیزیں یعنی معجزات ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن فعلاً یہاں پر یہ قرآن کی آیت اور حکم مراد ہے کہ جو قرآن میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں جو داستان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے یعنی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ جن کو نسخ کیا گیا، حکم نسخ ہوا ہے، اور بہت سارے احکام جو ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں اس طریقے سے کہ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آیا ہے، اور یہ ایک نسخ کی بحث جو فقہی بحث ہے، اور وہاں پر اس کی فقہی بحث تفصیل سے علم فقہ میں کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر صرف ہم اشارہ یہاں کریں گے کہ بعض احکام تبدیل ہوتے ہیں اسلام میں، کہ مثلا بعض احکام ہیں کہ جس میں یہ حکم بیان کیا گیا کہ جو لوگ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں ان کو ان کے گھر میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ وہیں پڑے پڑے مر جائیں۔ بعد میں دوسرا حکم آیا کہ نہیں، ان کو 100 کوڑے لگائیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یعنی اس طریقے سے تبدیلی احکام میں ممکن ہے اور ہوئی بھی ہے، لہذا اس طریقے کی جب تبدیلی ہوتی تھی، انہی میں سے ایک حکم جو اسلام میں تبدیل ہوا یا ایک نئے طریقے سے وارد ہوا وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے میں تھے اور وہاں پر نماز پڑھنا شروع کیا، تو باوجود اس کے کہ مکے کے اندر تھے، کعبہ وہیں موجود تھا، لیکن اس وقت پیغمبر جو نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لہٰذا قبلہ اول جو ہے مسلمانوں کا وہ وہی فلسطین اور بیت المقدس ہے، کہ جو آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہودی ظالموں کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو 16 مہینے تک مدینے میں بھی پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ بیت المقدس سے اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیں، اور مسجد قباء یا مسجد ذو قبلتین وہاں پر یہ حکم آیا اور پیغمبر نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو یہودی اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ تم کون سا دین لے کے آئے ہو، دین تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو قبلہ تھا، آج تمہارا پیغمبر جو آیا ہے وہ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا دین وہی ہے اور تمہارا دین جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ مسلمانوں کو یہ طعنے دیا کرتے تھے کہ تب پیغمبر کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ پیغمبر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ قبلہ کب تبدیل ہوگا، لہذا ہم نے جو ہے وہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ اس عنوان سے پیغمبر کو تسلی دی گئی۔ لہذا جب قبلہ بیت المقدس تھا تو مسلمانوں کو یہ طعنے دیا کرتے تھے یہودی کہ تمہارے پاس تو اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، لہذا تمہارا دین ہی بیکار ہے اور تمہارا دین ہی سچا نہیں۔ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو مسلمانوں کو دوسری طرف سے ٹارچر کرنا شروع کیا کہ یہ تمہارے دین میں کہیں نہ کہیں مثلا کوئی غلطی، کوئی خامی پائی جاتی ہے، کہ اگر پہلے والا حکم صحیح تھا، یعنی مثلا بیت المقدس کا قبلہ ہونا صحیح تھا، تو یہ نیا حکم کیوں آیا ہے، کعبے کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور اگر یہ والا صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو قبلے والا حکم تھا وہ باطل تھا، وہ صحیح نہیں تھا، لہذا اب تک مثلا جو تم نے عمل انجام دیا وہ سب باطل ہے۔ چونکہ یہودیوں کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے سامنے تھا، لہذا مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن نے یہ آیت نازل کی کہ ہم جب بھی کسی حکم کو تبدیل کرتے ہیں، کوئی ایک نئی
نیا حکم لے کے آتے ہیں، کوئی ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت لے کے آتے ہیں، تو یا اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا اس کے جیسا لے کے آتے ہیں. یعنی مثلا اگر جو ہے وہ احکام کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں وہ پروردگار عالم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر جو ہے وہ مثلا جو حکم پہلے تھا اس میں وہ مصلحت نہیں پائی جاتی ہو تھی کہ جو زمانے کے ساتھ چل سکتی ہو، تو پروردگار عالم ایک نئے زمانے کے عنوان سے ایک ایسا حکم لے کے آتا ہے جس میں اس سے بہتر مصلحت پائی جاتی ہو. اور اگر وہ مصلحت بھی کافی ہو تو پروردگار عالم کسی دوسری مصلحت کی بنیاد پر اسی کے جیسا ایک حکم لے کر آتا ہے. لہٰذا بہرحال شریعت میں نسخ پائی جاتی ہے، اور نسخ بھی کوئی انسان یعنی مثلا پیغمبر یا مسلمان اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ پروردگار عالم کے حکم سے ہوتا ہے. اور پروردگار عالم ان سب باتوں کی قدرت رکھتا ہے. پروردگار عالم ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اگر وہ حکم تبدیل کرتا ہے تو کوئی مجبوری اور کمزوری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے اختیار اور اپنے قوت اور قدرت کے حکم تبدیل کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے قدرت اور قوت کی نشانی یہ بیان کی کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے جو ہے زمین اور آسمان کی ساری مملکت اور سلطنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے کو چھوڑ کے تمہارے پاس تو کوئی اس کا مددگار بھی نہیں، کوئی یار و یاور بھی نہیں ہے تمہارا. لہذا اللہ کو چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی سب کچھ پروردگار عالم کے ہاتھ میں، سارا اختیار، ساری قدرت، ساری طاقت پروردگار عالم کے ہاتھ میں. لہذا اس کے ذات سے اور اس کے قوت اور قدرت سے تم فرار نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہی سلسلہ کہ چونکہ مسلمانوں کو یہودی ٹارچر کرتے تھے، لہذا وہ مسلمان کے جن کے دل میں اس کی بنیاد پر شک اور شبہ ایجاد ہو جاتا تو وہ آ کر پیغمبر سے بات چیت کیا کرتے تھے اس مسئلے پر کہ مثلا یہ کیوں تبدیل ہوا. لہذا ان کو یہ سمجھایا گیا کہ کیا تم بھی اپنے پیغمبر سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے موسیٰ سے، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہودی کہتے تھے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم تمہارے پر ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک ہم بالکل کھلی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں. یعنی اس طریقے کے بیہودہ اور ایسے سوال کے جو مناسب نہ ہو یہ پہلے یہود کیا کرتے تھے. کہ آپ تم بھی وہی سوال کرنا چاہتے ہو یا اسی طریقے کا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ جو اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کرے گا وہ گمراہ ہوگا. یعنی اگر پیغمبر کے اوپر ایمان لے آ چکے ہو تو جو پیغمبر کہہ رہے ہیں اسی کے اوپر ایمان رکھو، اسی کے اوپر چلتے رہو، وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. پیغمبر سے ہٹ کے جو ہے وہ ایمان کا کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر تمہیں یہ تکلیف ہے کہ یہودی تم کو تانا دیتے ہیں اور یہودی تم کو اس طریقے سے باتیں سناتے ہیں، تو یہودیوں کا تو یہی حال ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاؤ، تو ان کو اور اچھا لگے گا یا ان کے لیے جو ہے وہ اور ان کو مزہ آئے گا کہ تم پھر کافر ہو جاؤ گے. تو اس میں تمہارا بھی نقصان ہے اور جو ہے وہ یہودیوں کے لیے مثلا خوشی کا مقام ہوگا. یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تم سے جلتے ہیں. یعنی جلن میں انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. حسد یعنی جب کرتا ہے تو انسان نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر وہ تمہیں جلن کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ تو اس کا مطلب کافر ہونے میں تمہارا نقصان ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور نقصان پہنچانے کا ایک اچھا سا راستہ یہ ہے کہ تمہیں اس طریقے سے ٹارچر کریں، اس طریقے سے تانا دیں کہ تم یعنی اس طریقے سے بالکل پریشان ہو کے ایمان کا راستہ چھوڑ کے اور واپس چلے جاؤ. یہ یہودیوں کی مرضی ہے. جبکہ پھر یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے دشمنی کی ہے یہودیوں نے تمہارے ساتھ، لیکن اب جب تمہیں پتہ چل گیا تو تم یہودیوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو، تم ان کو معاف کر دو، تم ان کو جو ہے وہ ان کی غلطیوں کو درگزر کر دو. اللہ ان کے حق میں بہتر یعنی فیصلہ کرے گا، اللہ جو فیصلہ کرے گا وہی ان کے حق میں بہتر ہوگا اور تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کو پھر خطاب ہوا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ اعمال خیر جو تم یہاں انجام دو گے رائگاں نہیں جائیں گے، بیکار اور ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا اجر تمہارے لیے آخرت میں محفوظ رہے گا. اور جو کچھ بھی تم یہاں انجام دو گے، یعنی اگر کسی کو صدقہ دیا ہے تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو بھی نیکی یہاں کرو گے اللہ کے یہاں وہ محفوظ رہے گی اور تم جب وہاں جاؤ گے تو تمہیں مل جائے گی. اس کے بعد پھر یہودیوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ
یہودی مسلمانوں کی یہ بھی ٹارچر کرتے تھے کہ صرف یہود اور نصارہ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن نے کہا کہ یہ سب ان کی خام خیالی ہے، یہ بیہودہ سوچ ہے ان کی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، کوئی نشانی لے کے آئیں کہ ہاں ہم جنت میں ہیں، جو اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت تمہاری ہی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اگر موت کی تمنا کرتے ہو تو ہم سمجھیں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن ان کے پاس کوئی اس بات کی نشانی اور دلیل اور علامت نہیں تھی کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ جنت میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن نے آخر میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے یہود ہوں یا نصارہ، جو آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جو اللہ کے سامنے تسلیم ہوگا، جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا، اس کے ہاں حکم کے سامنے خود کو جھکا دے گا اور احسان اور نیک کام کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پچھتاوے کی ضرورت ہے، یعنی حزن اور خوف اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی اگر انسان نے اپنے اعمال یہاں پر سنبھال کے رکھے ہیں، سدھار کے رکھے ہیں، اچھے اعمال انجام دیے ہیں، تو اس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو یہودیوں کی حالت بیان کی گئی کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ چونکہ ان کے اعمال بہت برے ہیں لہٰذا یہ اللہ سے ملاقات کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یعنی جس کے اعمال اچھے ہیں، خدا نے اس کو بشارت دی ہے کہ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بیان کر دیا گیا کہ وہ کبھی بھی خدا سے ملاقات کی تمنا نہیں کر سکتے یا آخرت میں جانے کی اور قیامت یعنی خدا کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔